اور اگر ایک وقت طے شدہ نہ ہوتا لجاءہم العذاب تو آ جاتا ان پر عذاب، ولیأتینہم بغتۃ اور پھر جب وہ عذاب آئے گا تو اچانک آئے گا ان پر، وہم لا یشعرون اور انہیں شعور تک نہ ہوگا۔ یستعجلونک بالعذاب، اے نبی آپ سے یہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کافروں کا، انہیں نظر نہیں آ رہا، جہنم تو ان کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ یہ کس عذاب کی بات کرتے ہیں؟ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن کے ڈھانپ لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون اور ارشاد ہوگا کہ اب چکھو جو کچھ عمل تم کر رہے تھے، یہ وہی ہے جو اس سزا کی شکل میں اب تم پر مسلط ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اس میں بڑی اپنائیت کا انداز ہے۔ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فایای فاعبدون، بس بندگی صرف میری ہی کرو۔ اس میں امپلائیڈ ہے یہ بات کہ اگر مکہ میں رہ کر تمہارے لیے اللہ کی بندگی کرنا اور بندگی پر کاربند رہنا مشکل ہو جائے تو اللہ کی زمین تو بہت کشادہ ہے۔ کوئی فرض نہیں ہے کہ تم اسی جگہ پر رہو جہاں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ساری زمین اللہ کی ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی بندگی پر کاربند رہنا ہے، یہاں رہ کر مشکل ہو گیا کہیں اور چلے جاؤ۔ یہ ہے ہجرت کی طرف واضح اشارہ، اور اسی کے نتیجے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی مسلمانوں کو، اور مسلمان پھر ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف سن 5 میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اب اس کے لیے جو اپیل کا انداز ہے کہ ہجرت کے رستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، کچھ انجانے خوف، ہم گھر سے نکل کے جائیں راستے میں کیا ہو کیا نہ ہو، اس زمانے میں تو جانوروں کا بھی، جنگلی جانوروں کا، درندوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہوگا، پھر قافلے جو ہیں وہ ویسے بھی لوٹ لیے جاتے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سب سے بڑا اندیشہ موت ہی کا ہو سکتا ہے نا، تو موت سے تو کوئی مفر ہے نہیں، اور موت بھی ایک طرح کی ہجرت ہے، اس دنیا سے ہجرت کر کے دوسرے عالم کی طرف جانا ہے۔ اگر آج جو ہے تم ہجرت نہیں کرتے، حالانکہ اس وقت لازمی ہو گیا ہے اور تمہارے لیے اور کوئی چارہ نہیں رہا ہجرت کے سوا، لیکن وہ ہجرت تو کرنی پڑے گی نا، جب وہ موت آئے گی تو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم سب لوٹ کر آؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور پھر نیک عمل بھی کریں، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم لازماً انہیں ٹھکانہ دیں گے جنت میں، اور وہ بالا خانے ہوں گے، جھروکے ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ۔ یعنی اصل اجر تو وہ ملنا ہے اس زندگی میں جو اصل زندگی ہے، جو موت کے بعد کی ہے، وہ تو محفوظ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہجرت میں ہو بھی جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، جو اصل تمہاری مطلوب اور مقصود ہے وہ تمہیں بدرجہ اعلیٰ حاصل ہو کر رہے گا۔ نعم اجر العاملین، اور کیا ہی خوب بدلہ ہے یہ محنت کرنے والوں کا، وہ ہے اصل بدلہ۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ کون ہے محنت کرنے والے؟ وہ کہ جو صبر کرتے ہیں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها، اور کتنے ہی چوپائے اور جاندار ہیں کہ جو اپنا رزق اپنی کمر پر اٹھائے نہیں پھرتے۔ دیکھیں یہ بھی ہجرت ہی کے حوالے سے ترغیب اور تشویق ہے کہ یہاں تمہارا روزگار لگا ہوا ہے، یہاں تمہارے معیشت کا سامان ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کچھ کوئی اور کر رہا ہے، کوئی بھیڑیں پال رہا ہے، اور تمہیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں اور چلے جائیں گے تو پھر کوئی روزی کا وسیلہ کیا ہوگا۔ تو کتنے ہی جاندار ہیں، چوپائے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ صبح کے وقت جب پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو کوئی ضمانت نہیں ہوتی،
پہلے سے انہوں نے کوئی ایشور نہیں کیا ہوتا کہ ہاں ہمارا آج کی روزی جو ہے وہ کسی جگہ طے ہے، کہیں کھتے بھرے ہوئے نہیں ہوتے کہ وہ معلوم ہو کہ ہاں ہم نے ذخیرہ کر رکھا ہے، پہلے سے کوئی انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے، وہ تمہیں بھی رزق وہی دیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ان چرندوں اور پرندوں اور حیوانات کو رزق دیتا ہے کہ وہ اپنے وفادار بندوں کو رزق سے محروم کر دے گا، تو اس پر توکل کرو، گھبراؤ نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کو سننے والا ہے، جاننے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں سے ان کی عقلیں اوندھی ہو جاتی ہیں، مان بھی رہے ہیں اللہ کو اور اس کے بعد شرک کرتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ کشادہ اور تنگ کرنا یہ ہے، بند کرنے کی بات نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ رزق کو بند بھی کر دیتا ہے۔ جس کو بھیجا ہے اس نے اپنی مخلوق کو تنگی آ سکتی ہے، کچھ فاقے آ سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کی حیات اللہ کے لیے مہلت عمر بھی اسی نے دی ہے، اور اس وقت تک کا وہ رازق وہی ہے، وہ اسباب دے گا، کم دے دے گا، گھٹا کر دے گا، لیکن دیتا رہے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے اتارا بلندی سے پانی، کس نے بارش برسائی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور کون ہے کہ جو زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جواب پھر وہی ہوگا ان کا کہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے کہ پھر سب شکر تمام تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے تمہاری یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل کود، لہو ولعب، کھیل کود ہے، تفریح ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ کس معنی میں کھیل کود ہے؟ میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اگلی جو بات آ رہی ہے، ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے کوئی سٹیج شو ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ ہے کہ جس میں آزمانے کے لیے مختلف کریکٹرز کو مختلف رولز دے دیے جاتے ہیں۔ کوئی شے یہاں پر انسان کی اپنی نہیں ہے، اللہ نے عطا کی ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو مالدار گھرانے میں پیدا کر دیا، کسی نے غریب کی کٹیا میں آنکھ کھولی۔ کچھ وقت ہے امتحانی جو گزارنا ہے۔ یہاں کی عزت عزت نہیں ہے اس معنی میں، اور یہاں کی ذلت ذلت نہیں ہے۔ رسوائی کا دن اصل میں وہ ہے، یہاں کی جیت جیت نہیں ہے، یہاں کی ہار ہار نہیں ہے۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا ایک شو ہے، اس میں کسی کو کوئی رول دے دیا، کسی کو کوئی رول دے دیا، کسی کو اور رول کے مطابق ان کو ساز و سامان بھی دے دیا، لیکن ان کو خوب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رول جو ہمیں دیا گیا ہے، اگر کسی کو بادشاہ بنایا ہے تو اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں حقیقی بادشاہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کے دماغ پر شک ہی کیا جائے گا نا۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میری حیثیت ہے یہ آزمائشی ہے۔ تو اس معنی میں دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ یہ ایک سٹیج شو ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور وہ کشتی کہیں بھنور میں پھنس جائے سیلاب کے اندر، تو پھر اللہ ہی کو پکارتے ہیں خالص اسی کے لیے، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی پورے
اللہ سے وعدے وعید ہو رہے ہوتے ہیں کہ صرف تیری بندگی کروں گا اور کسی کو شرک نہیں کروں گا، صرف تجھ سے دعا کروں گا۔